بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو ڈاؤٹ کہ مسجد میں آپ وضو کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، جائز ہے، کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن صحیح الترغیب کی روایت ہے جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، وضو پورا کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور صرف اس لیے آتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے اور وضو کی حالت میں مسجد آنے اور نماز کی نیت لے کے آنے والے سے اللہ ذوالجلال اس قدر خوش ہوتے ہیں الا تبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتی۔ کسی کا بیٹا، کسی کی اولاد گم ہو جائے تو جس طرح اس اولاد کے ملنے پہ والدین کو خوش ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال اس سے بھی زیادہ مسجد میں آنے والے پر خوش ہو جاتے۔ پھر خوشی کے بعد اللہ ذوالجلال انعام کیا دیتے؟ اللہ اکبر! اس نے آ کے نماز پڑھنی تھی جماعت کے ساتھ، نماز ایک پڑھی ہے، 25 یا 27 نمازوں کا اسے ثواب مل گیا، اور اللہ کرے آپ سب کو بیت اللہ لے جائے، وہاں تو 25 اور 27 لاکھ نمازیں بن گئی۔ ایک نماز اگر 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے افضل ہے تو با جماعت پڑھیں گے تو کتنی نمازیں ہو گئی؟ انعام یہ ہے کہ وضو کر کے گھر سے آئے مسجد کی طرف تو ظاہر ہے آپ چل کے آئے، مسجد میں داخل ہوئے یا گاڑی پہ بیٹھے، آپ کے اٹھنے والا ہر قدم اور جو اٹھا کے رکھتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ان دونوں قدموں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اٹھنے والے قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بلکہ صحیح الجامع کی روایت ہے بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ 10 حسنات۔ ایک قدم اٹھا ہے، ایک نیکی نہیں 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جو انسان گھر سے نکلتا ہے اچھا وضو کر کے جمعہ پڑھنے آتا ہے، غور سے جمعہ سنتا ہے، خاموشی سے بیٹھتا ہے، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوئے تھے، ان 2 جمعوں کے درمیان اللہ ذوالجلال ان گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص نماز پڑھ کے جب گھر واپس جاتا ہے، خرجت خطاياه، اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح نکل جاتے ہیں، اس کی پلکوں کے نیچے جو گناہ ہیں، اس کے ناخنوں کے اندر جو گناہ ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں بھی نکال باہر کرتے ہیں، کوئی گناہ رہتا ہی نہیں۔ اس سے بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا، اگر اسے آ کے 5 سے 10 منٹ 15 منٹ نماز کا انتظار کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سے نکلا تھا نماز پڑھنے، جامع ترمذی کی روایت ہے جب تک وہ اپنے گھر میں جا کے قدم رکھ نہیں دے گا یہ سارا وقت اس کی نماز ہی لکھی جائے گی۔ یہ واحد خوش نصیب ہے کہ گھر سے نکلا۔ ایک فرشتہ گھر سے جھنڈے کی چھاؤں تلے لے کے سے نکلتا ہے، یہ رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے جب تک یہ گھر میں واپس قدم نہیں رکھ دیتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کے ساتھ یہ نیت بھی کر لیں، یا اللہ میں نے دین سیکھنا ہے، میں نے دین سکھانا ہے،
یہ دو نیتیں اور بھی ساتھ شامل کر لیں، وضو کر کے مسجد میں آئیں گے آپ اپنے محلے اور بستی کی مسجد میں، اجر لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں نکلا ہوا ہے۔ آئے گا وہ اپنے ہی اڑوس پڑوس اور نیبر میں مسجد میں، لیکن حدیث کہتی ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر اتنا لکھیں گے کہ کسی نے احرام باندھا، حج کیا، حج کر کے گھر واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا انعام بھی بیان کر دیا جو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ بندہ نیک ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، اس کی تمنا تڑپ یہ رہتی ہے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، نماز با جماعت پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ راستہ بلاک ہو گیا، آ رہا تھا گاڑی خراب ہو گئی ہے، موٹر سائیکل کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، مسجد کی طرف ہی آ رہا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کیا ہوا ہے، نیت بھی نماز کی ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تو 25 سے 27 گنا نماز کا اجر اور سارے انعامات جو آپ نے سنے۔ لیکن اگر وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکا، جب مسجد میں آ کے دیکھا وَقَدْ صَلَّوْا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو سوچتا ہے میری تو نماز رہ گئی۔ نیت اس کی خوبصورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے، اس مسجد میں جتنے نمازی ہوں گے ان سب کو جتنا اجر ملے گا، الگ الگ اکیلے اکیلے کو ان سب کے برابر اللہ اس اجر دے دے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کی عادت ہو کہ میں نے نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، وہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ ذوالجلال جب انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، جب وہ نیت کر لیتا ہے تو اجر تو اسی وقت ہی لکھوا دیتے ہیں۔ جب وہ عمل کرتا ہے پھر تو بڑھوتیاں ہوتی ہیں، 10 گنے، 70 گنے، 700 گنے، الی اضعاف کثیرہ، انلمیٹڈ اجر۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید ترغیب کی روایت ہے، جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، پتہ ہے اس کا لقب کیا ہے، اس کا ڈیزگنیشن کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے؟ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، یہ ہے اللہ ذوالجلال کا مہمان۔ میزبان پہ حق ہے نا کہ مہمان کی عزت کرے۔ دنیا کا میزبان اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرے۔ تو یہ تڑپ اور تمنا رہنی چاہیے کہ میں ایسے اعمال بھی کروں کہ میرا رب جس